جسے حاصل نہیں، حب محبوب خدائے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں۔ برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، اور میرے عمر رسیدہ، عمر دراز پیارے بزرگوں، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے غیور نوجوانوں، اسلام کی پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، تمام تعریفات، تمام بڑائیاں، تمام خوبیاں اس رب کائنات کے لیے، رب رحیم کے لیے لائق و زیبا ہیں، سزاوار ہیں کہ جس نے ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھایا اور ہمیں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس باری لاہ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ہمارا مربی، ہمارا پالنہار، ہمارا رازق، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہے۔ برادران اسلام، آج بروز منگل کی اس رات کو یہ اجتماع، یہ جلسہ جو منعقد کیا گیا، یہ اس لیے منعقد کیا گیا ہوگا کہ کچھ مسلمان حضرات، نوجوان طبقہ، مائیں بہنوں کا طبقہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی باتیں سماعت فرما کر آخرت میں ثواب دارین حاصل کریں گے، اور جن بھائیوں نے اس اجتماع میں کسی بھی شکل کا حصہ لیا، زبان کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے، پیروں کے ذریعے سے، اور جس بھائی نے آنے والے مہمانوں کے لیے، آنے والے علماء کرام کے لیے کھانے کا انتظام کیا، دعوت کا انتظام کیا،
اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمارے اس بھائی کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین، جس بھائی نے ہماری دعوت کی، ہمارے لیے دسترخوان سجایا، اس کا فادر، اس کا ابا اب دنیا میں نہیں ہے اور وہ شہر خموشاں کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمارے اس مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما اور ان کی اولاد کی محنتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ پیارے بزرگوں، میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ اظہار کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ قصبہ ساکرس کہ جس کی قدیم جامع مسجد، پرانی جامع مسجد، اس میں یہ چند سامعین کرام نظر آ رہے ہیں، یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے، رونے کی بات ہے کہ اتنا بڑا گاؤں ہونے کے باوجود آج یہ جامع مسجد خالی نظر آ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مسجد آج بروز منگل کو اجتماع کے موقع پر تنگ ہو جاتی، مسجد بھر جاتی۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ یہ مومنین کی صفات میں نہیں ہے۔ مومنین کی صفات تو ان لوگوں کی یہ ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ لوگ جو رات کے آخری پہر میں اپنے بدنوں کو، اپنی کروٹوں کو اپنے بستروں سے الگ کر کے آخری حصے میں رات میں وہ تہجد کی نماز ادا کریں، وہ اللہ کے گھر میں آ کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن لوگوں جو آج دینی اجتماع میں شرکت نہیں کر سکتا، عشاء کی نماز کے بعد وہ رات کے آخری پہر میں اپنی کروٹ کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے کیسے اٹھائے گا، کیسے الگ کرے گا؟ کیونکہ ان کے دلوں میں آج ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ان گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آؤ مسلمانوں، میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں، میں اپنے ٹاپک کی طرف چلتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا میں ٹائم زیادہ نہ لوں، اور آج کے اس اجتماع میں میرا جس موضوع ہے، جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، وہ موضوع محبت رسول ہے، محبت نبی ہے، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی موضوع کے اکارڈنگ میں نے اللہ کی کتاب قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی 31 نمبر کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، حوالہ دے رہا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، اس کو پڑھنا، جا کر اس کی تفسیر کو پڑھنا، اس کی تشریح کو پڑھنا، تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ محبت کا تقاضا اصل میں کیا ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے اس آیت کو پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قل
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے اپنے امتیوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے، کلمہ پڑھنے والی عورتوں سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی، بس تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور ایسی محبت کرے گا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا، بڑا نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت تھی جو میں نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی تھی۔ آؤ میں نے اس کے بعد دو حدیثیں بیان کی۔ سب سے پہلی حدیث جو میں نے پڑھی، اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک پورے ایمان والا نہیں بن سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، ساری کائنات والوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ دوسری حدیث میں نے پڑھی تھی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگوں کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت کے اندر جائے گی سوائے اس آدمی کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کس نے آپ کا انکار کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا، فقد عصانی ومن ابا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم کے اندر چلا گیا۔ اب آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا جو ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، ساری کائنات والوں سے زیادہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، سمجھ لو وہ اللہ کی نظروں میں مکمل مومن ہے۔ اور لوگوں میرے ایک حدیث ذہن میں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اللہ کے نبی نے عمر سے پوچھا، اے عمر مجھے یہ بتاؤ کیا تم مجھ سے اپنی ماں سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے جب یہ سوال کیا، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول میں آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، اپنی مال سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او عمر مجھے یہ تو بتا کیا تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او عمر اگر تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتے ہو پھر تیرا ایمان نامکمل ہے۔ عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس ایمان کا کیا کرنا جو ایمان نامکمل ہو؟ اے اللہ کے نبی آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اور لوگوں اگر تمہیں ایمان والا بننا ہے، اگر تمہیں مومن والا بننا ہے، اگر تم کو اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے تو اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی بیوی سے بھی زیادہ، اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ، ساری کائنات والوں سے زیادہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنی پڑے گی، تب تو آپ لوگوں کا ایمان مکمل ہوگا۔ اگر آپ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم کی، دنیا کی دولت سے محبت زیادہ کی، پھر تمہارا ایمان اللہ کی نظروں میں نامکمل ہے، پورا مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور لوگوں ہم نے اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ آؤ میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت اور پڑھتا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اے لوگوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے، لیکن اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندے میں نے تجھے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دیے، میں نے تم پر احسان کیا۔ اے میرے بندو میں نے تمہارے لیے پکڑنے کے لیے دو ہاتھ دیے، یہ میں نے تم پر احسان نہیں کیا۔ میں نے چلنے کے لیے دو پیر دیے، یہ میں نے تم پر احسان نہیں کیا۔ او میرے بندو میں نے تمہاری اندر دل اور
دماغ سوچنے کے لیے بنایا، یہ میں نے تم پر احسان نہیں کیا۔ او میرے بندو، آسمانوں کو بنا کر میں نے تم پر احسان نہ کیا، زمینوں کو بچھا کر میں نے تم پر احسان نہیں کیا، آسمانوں کے اندر میں نے روشنی کا گولا بنایا، یہ میں نے تم پر احسان نہیں کیا، میں نے چاند کو روشن کیا، یہ میں نے تم پر احسان نہیں کیا۔ او میرے بندو، جب میں نے تمہیں پیدا کیا تو پیدا کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کی ضرورت تجھے پڑتی، اس لیے میں نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے آسمانوں کو بنا دیا، زمینوں کو بنا دیا، چاند کو بنا دیا، سورج کو بنا دیا، ستاروں کو بنا دیا، جمادات کو بنا دیا، نباتات کو بنا دیا، حیوانات کو بنا دیا، پرندوں کو بنا دیا، جانوروں کو بنا دیا، ہواؤں کو بنا دیا، مچھلیوں کو پیدا کر دیا۔ اس لیے او میرے بندو، تمہیں روشنی کی ضرورت پڑے گی، تمہیں چلنے کے لیے زمین کی ضرورت پڑے گی، تمہیں رکنے کے لیے مکانوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہیں بھی نہیں فرمایا میں نے تمہارے اوپر بڑے بڑے احسان کیے۔ اللہ یاد دلا رہا ہے، او میرے بندو، جو میں نے تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اے میرے بندو، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ کیا کہ میں نے تمہیں میں سے ایک ایسا نبی بنا کے بھیجا، ایک ایسا رسول بنا کر کے بھیجا، ایک ایسا پیغمبر بنا کر کے بھیجا کہ جنہوں نے تمہیں حکمت و دانائی کی تعلیم دی، جنہوں نے تمہیں ظلمت و ضلالت کے دندل سے نکال کر تمہیں روشنی کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا، جس نے تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کے دروازے پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ او لوگوں، اس سے یہ اندازہ لگتا ہے جب مالک کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عظیم الشان نعمت اسلام کی نعمت دین کی دولت ملی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اتنی بڑی دولت ملی، اتنی بڑی نعمت ملی، ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں کلمہ کی دولت دی، یا اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت دی، یا اللہ تو نے ہمیں اسلام جیسی نعمت کی دولت عطا فرمائی۔ جب اللہ کی نظروں میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے وہ اسلام کی نعمت ہے، وہ اسلام کی دولت ہے۔ اب اندازہ لگاؤ جس کے اوپر مالک کائنات نے اسلام کی نعمت کو نازل کیا، اسلام جیسی دولت کو اتارا، قرآن جیسی مقدس کتاب کو اتارا، اندازہ لگاؤ وہ شخصیت ہمارے لیے کتنی محبوب اور کتنی پیاری ہونی چاہیے۔ اور لوگوں، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے معراج کی، آپ نے ساتواں آسمانوں کو دیکھا، آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، آپ نے جنت المأویٰ کو دیکھا، آپ نے بیت معمور کو دیکھا، آپ نے
آپ نے جہنم کا مشاہدہ کیا۔ اور لوگوں، جب ہمارے نبی معراج کی رات میں مقام محمود کے پاس کھڑے ہو کر کے کہتا ہے اتحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری تمام کی تمام بدنی عبادتیں، زبانی عبادتیں، جسمانی عبادتیں تیرے لیے خاص ہیں۔ عرش سے آواز آتی ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی تیرے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو۔ اللہ جواب دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی آرزو مالک کائنات کے دربار میں پیش کر رہا ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس رسول کے امتی ہیں۔ او ساک رسوالو تم چکنے گھڑے بن گئے، او ساک رسوالو تم مزے لینے والے بن گئے۔ او ساک رسوالو بڑی شرم کی بات ہے، او نوجوانوں آج تمہارے گھر میں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر بھی تم اللہ کے گھر میں نہیں آ رہے ہو، اللہ کے گھر میں حاضری نہیں دے رہے ہو۔ او لوگوں، مجھے بڑے افسوس کی بات ہے، اس لیے تمہارے دل کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ آؤ میں آپ کے سامنے ایک تمثیلی واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اور ساک رسوالو تم نے رکشے چلائے ہوں گے، آج تم گاڑیاں چلاتے ہو، آج تم بڑی بڑی فیکٹریوں میں کام کرتے ہو۔ میں تمہارے سامنے تاریخی واقعہ عبرت کے لیے بیان کرتا ہوں۔ ایک نوجوان اللہ والا سارے دن جون کے مہینے میں گرمی کے موسم میں روڈ پر رکشہ چلاتا ہے، سواریاں ڈھوتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ شام کو جب گھر پہ واپس آتا ہے، بیوی سے سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ او مردوں، او نوجوانوں، جب تم مارکیٹ سے گھر کے لیے آتے ہو، دکانوں کو بند کر کے گھر کے لیے آتے ہو، تم میں سے کتنے نوجوان ہیں جو اپنی بیویوں سے سلام کرتے ہو، جو اپنی مائی سے سلام کرتے ہو، جو اپنے ابا سے سلام کرتے ہو، جو اپنی فیملی سے سلام کرتے ہو۔ وہ رکشہ والا جون کے مہینے میں رکشہ چلا کر شام کو آیا، بیوی سے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیوی نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اندر انٹری کی، نہایا، کپڑے بدلے، تھوڑی دیر کے بعد میں آواز دی او میری بیوی، آج میں نے رکشہ زیادہ چلا دیا۔ او میری بیوی، آج اتنی گرمی پڑی، میرا بدن بھی رو رہا ہے، میرا چمڑا بھی رو رہا ہے، میرا دل بھی رو رہا ہے۔ او میری بیوی، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میرے لیے کھانا لاؤ۔ وہ اللہ والی، وہ نیک بیوی، وہ فرما بردار بیوی اپنے شوہر کے لیے پلیٹ میں ارہر کی روٹیاں لاتی ہے، پیالے میں آلو بخارا کی دال لاتی ہے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، او ساک رس کے نوجوانوں، او نمازیں پڑھنے والوں، جب اس کے سامنے ارہر کی دال آئی، جو کی روٹیاں آئی، تو اس کھانے کو دیکھ کر کے پاگل ہو گیا، اور پاگل اتنا ہوا تو اس کی زبان سے یہ نکلا کہ یا اللہ تو کیسا
بے انصاف ہے۔ یا اللہ تو کیسا بے انصاف ہے، او میرے مالک، او میرے رب ذوالجلال، آج سارے دن رکشہ چلایا، مزدوری کی، حلال روزی روٹی کما کے لایا، او میرے رب جو رکشہ نہیں چلاتے، جو حویلیوں میں رہتے، جو کوٹھیوں میں رہتے، یا اللہ ان کے لیے عمدہ غذا، ان کے لیے اعلیٰ کوالٹی کا کھانا تو عطا کرتا ہے۔ وہ فرما بردار بیوی، وہ اتنی سمجھدار تھی، جب اس نے اپنے شوہر کی زبان سے یہ سنا کہ یا اللہ تو کیسا بے انصاف ہے، عورت قریب آ گئی، عورت نے بڑے پیار سے گود میں بٹھایا، سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا او میرے خاوند صبر کر، او میرے شوہر صبر کے بدلے اللہ پاک نے جنت سجا رکھی ہے، او میرے شوہر یاد کر اس دن کو، او میرے شوہر یاد کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال مکی زندگی کو، او میرے شوہر تیرے سامنے جو کی روٹی ہے، تیرے سامنے دال تو موجود ہے، میرے نبی کے گھر میں 2 مہینہ تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ یاد کر تو کیسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے میں پاگل ہو گیا تھا، میرے دل کے جو جذبات تھے وہ نکل گئے تھے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، او میرے پروردگار میرے نبی کے گھر میں کئی مہینہ چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے اگر میں رکشہ چلاتا ہوں میرے سامنے دال موجود ہے، روٹی موجود ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ بیوی بڑے پیار سے کھلاتی ہے، بڑے پیار سے اپنے شوہر کو سمجھاتی ہے۔ اور نوجوانوں کبھی تم نے بھی اپنی بیوی سے پیار کیا، اور نوجوانوں کبھی تم نے بھی اپنی بیوی کو گود میں بٹھا کر اس کا حق ادا کیا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم نوجوان لڑکوں کو، نوجوان لڑکیوں کو، ان جوڑوں کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ساکرس والو تمہارا دل کا ضمیر مر چکا، ساری رات میں تقریر کرتا رہوں، خطاب کرتا رہوں، جس کا دل کا ضمیر مر گیا بڑی بڑی تقریریں ان کے اوپر اثر نہیں کر سکتی، بڑے بڑے دلائل کے انبار ان کے سامنے لا کر کے رکھ دو ان پہ اثر نہیں کر سکتا۔ اور لوگوں جن کا دل کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، حدیث کا ایک جملہ ہی ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ آؤ میں آپ کے سامنے دوسرا تاریخی واقعہ بیان کر رہا ہوں، عبرت کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اور زمین پر اکڑ کے چلنے والوں، اور زمین پر سینہ تان کے چلنے والوں، اور بڑی بڑی کوٹھیوں میں تکبر کرنے والوں، میں ان گھمنڈیوں کے لیے یہ تاریخی واقعہ سنا رہا ہوں۔ کتابوں میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ بہاؤالدین
دہلی کی سرزمین ہے، پریڈ ہو رہی ہے، 15 اگست انڈیپینڈنس ڈے ہے، یا یوں کہہ لیجئے 26 جنوری انڈیپینڈنس ڈے ہے۔ 26 جنوری کے موقع پر وہ بادشاہ لال قلعے کے سامنے سے گزر رہا تھا، آگے بھی فوج ہے، پیچھے بھی فوج ہے، دائیں بھی فوج ہے۔ جیسے ہی وہ چل رہا تھا تو اس نے عرض کیا کہ میری سواری لائی جائے۔ اندازہ لگاؤ، جب اس نے سواری کو بدلا تو اس سے وزیروں نے سوال کیا، بادشاہ کیا بات ہے، آپ نے اعلیٰ کوالٹی کی سواری چھوڑ دی اور اپنی ادنا سی سواری کو تو نے منگایا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تمہیں پتا نہیں، جب میں چلنے لگا فوراً میرے دل کے اندر سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فتح بیت المقدس والا دن یاد آ گیا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی میری سواری لائی جائے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ترکی النسل گھوڑا پیش کیا گیا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے پہ بیٹھے۔ او کریٹا میں بیٹھنے والوں، 1.5 دن سے تمہیں کریٹا اللہ نے نصیب کر دی۔ او ادھفرے کے بہرے، 1 سال سے اللہ نے تیرے لیے بریجا عطا فرما دی۔ او ادھفرا کے مالا مال ہونے والے چودھری، آج اللہ نے تجھے سفاری میں بٹھا دیا۔ آج تو سفاری میں بیٹھ کر کے اپنی اندر تکبر پیدا کرتا ہے، فخر پیدا کرتا ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکی النسل گھوڑے پر بیٹھ کر کے چلنے لگا۔ وہ گھوڑا ایسی چال سے چلا، ایسی شان سے چلا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کو روکا، نیچے اترا، عرض کیا ساتھیو میری گدھی کدھر ہے؟ میرا خچر کدھر ہے؟ میرا خچر لایا جائے۔ وزیروں نے پوچھا امیر المومنین آپ نے اس گھوڑے کو کیسے بدلا؟ گھوڑے سے کیوں اترے؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ساتھیو جب میں اس گھوڑے پر بیٹھا، گھوڑا ایسی چال سے چلنے لگا، ایسے انداز سے چلنے لگا، میرے دل میں کبر کا احساس ہونے چلا، میرے دل میں گھمنڈ کے اثرات نمودار ہونے لگے۔ اور میرے ساتھیوں تمہیں پتہ نہیں ہے میرے نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کر یہ حدیث بیان کی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ وزیروں اس سواری کا کیا کرنا، اس جہاز کا کیا کرنا، اس دولت کا کیا کرنا جو دل کے اندر تکبر اور گھمنڈ کے اثرات پیدا کر دے۔ اور جس نے بھی اللہ کی زمین پر تکبر گھمنڈ کیا وہ کبھی جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ تیسرا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں کہ جن کا دل کا ضمیر زندہ ہو، حمید الدین بادشاہ تاریخی اوراق کے اندر یہ واقعہ آتا ہے اور یہ سچا واقعہ ہے۔ حمید الدین بادشاہ کا کھجوروں کا باغ تھا، آگے بھی کھجور کے پیڑ ہیں، پیچھے بھی کھجور کے پیڑ ہیں اور دائیں بھی کھجور کے پیڑ ہیں
اور بائیں بھی کھجور کے پیڑ ہیں۔ حمید الدین بادشاہ کا محل کھجوروں کے بیچ میں تھا۔ تمہیں معلوم ہے بادشاہوں کی یہ تمنائیں ہوا کرتی ہیں، آرزویں ہوا کرتی تھی۔ جب بھی وہ کوئی قلعہ بنایا کرتے تھے، جمنا کے کنارے بناتے تھے، سمندر کے کنارے بناتے تھے۔ بادشاہ شاہجہاں نے لال قلعہ بنایا، جمنا کے کنارے بنایا۔ بادشاہ شاہجہاں نے تاج محل بنایا تو جمنا کے کنارے بنایا۔ حمید الدین بادشاہ کی یہ آرزو تھی کہ میں اپنے محل کو کھجوروں کے باغ میں بیچ میں بناؤں گا۔ عظیم الشان محل، عظیم الشان کوٹھی حمید الدین بادشاہ نے بنا دی۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ حمید الدین بادشاہ کے محل میں ایک نوکرانی ہوا کرتی تھی جو جھاڑو لگایا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی، بادشاہ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حمید الدین بادشاہ کہیں پر چلے گئے اور وہ لونڈی آپ کے اس روم میں، آپ کے اس کمرے میں جھاڑو لگا رہی ہے، بستر کو صاف کر رہی ہے۔ بادشاہ کا بستر کوئی معمولی بستر نہیں ہوتا۔ لونڈی کے دل میں یہ خیال آ گیا، غریب ماں کی بیٹی تھی، دل میں سوچنے لگی کہ یا اللہ یہ بسترا کتنا نرم ہے، کتنا عمدہ ہے۔ بادشاہ تو چلا گیا، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ وہ لونڈی بستر پہ لیٹ جاتی ہے، جو کبھی ایسے نرم بستر پہ نہیں لیٹی، بستر پر لیٹی، آرام مل گیا، آنکھیں لگ گئی، ایسی آنکھیں لگی کہ بادشاہ حمید الدین واپس آیا، کمرے کا دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہے کہ گستاخ لونڈی بادشاہ کے بستر پر آرام کر رہی ہے۔ ہائے ہائے، او ساکرس والو، بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے، آج تم کوٹھیوں میں تکبر کرتے ہو، آج تم گاڑیوں میں بیٹھ کر کے تکبر کرتے ہو، آج تم زمین کے چکر میں تکبر کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر جیسے گناہ سے بچائے۔ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بادشاہ نے کیا دیکھا کہ ایک گستاخ لونڈی سوئی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے اپنے اس چابک کو ہاتھ میں لیا جس چابک سے گھوڑے کو ہانکا کرتا تھا، گھوڑے کو چلایا کرتا تھا۔ اور کلمہ پڑھنے والوں، اتنا خطرناک چابک تھا، اگر گھوڑے کو لگتا تو گھوڑا تکلیف کی وجہ سے دونوں پیر اوپر کو اٹھا لیتا۔ حمید الدین بادشاہ نے اس چابک کو ہاتھ میں لیا، سوتی ہوئی لڑکی کے بدن پہ ماری، سوتی ہوئی لونڈی کے بدن پہ ماری، لونڈی کی آنکھیں کھلی۔ بادشاہ حمید الدین نے دوسرا چابک لگایا، اور گستاخ لونڈی، تیری اتنی جرأت کہ تو بادشاہ کے بستر پر لیٹتی ہے، آرام کرتی ہے۔ کئی چابکے حمید الدین بادشاہ نے اس کو لگائے، پہلا چابک لگا، آنکھیں کھلی، دوسرا چابک لگا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، تیسرا چابک لگایا اور ہنسنے لگی، چوتھا چابک لگا اور زیادہ کھلکھلانے لگی۔ حمید الدین بادشاہ تعجب میں پڑ گیا، کہنے لگا او گستاخ لونڈی، میں تجھے پیٹ رہا ہوں، کیا تجھے دکھ نہیں پہنچ رہا ہے؟ کیا تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ لونڈی لمبا سانس لے کے کہتی ہے بادشاہ، جتنا درد میری ذات کو ہوا ہے، جتنی تکلیف مجھے پہنچی ہے، وہ میری ذات جانتی ہے، وہ میرا دل جانتا ہے۔ بادشاہ نے سوال کیا، اور لونڈی مجھے یہ تو بتا، جب تکلیف تجھے پہنچی تو ہنسی کیوں؟ لونڈی کہتی
کہتی ہے بادشاہ مجھے اتنی تکلیف پہنچی، اتنا درد پہنچا، لیکن میرے دل میں ایک خیال آیا کہ بادشاہ کے بستر پر لوٹنے والی، آرام کرنے والی تو بستر پر لیٹ گئی اور میں 10 منٹ کے لیے اس بستر پر لیٹی ہوں۔ واللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، او بادشاہ 10 منٹ لیٹنے کی سزا مجھے اتنے چابک ملے ہیں، میں کہتی ہوں اس آدمی کی سزا کیا ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ اس بستر پہ رات گزارتا ہے۔ لونڈی کا وہ جملہ سنا، بادشاہ حمید الدین کے بدن میں کپ کپی آ گئی، ہاتھ تھر تھر آ گئے، چابک زمین پہ چھوٹ گئی اور کہنے لگا او لونڈی آج سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، او لونڈی آج سے تو میری بیٹی کے سامان ہے۔ حمید الدین بادشاہ کی زندگی میں اس لڑکی کے جملے نے انقلاب پیدا کر دیا، اس لیے حمید الدین کی زندگی میں انقلاب آیا کیونکہ آپ کے دل کا ضمیر جو تھا وہ زندہ تھا۔ اور لوگوں حمید الدین بادشاہ نے فوراً تخت میں ٹھوکر مار دی، علماء کی صحبت میں رہنے لگا۔ تاریخ میں آتا ہے حمید الدین بادشاہ کا جب انتقال ہوا، روح قبض سے انصری کو پرواز کر گئی، ہزاروں علماء کرام حمید الدین بادشاہ کے محل میں موجود تھے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساکرس والوں، اگر تمہارے اندر غیرت ہو، اگر تمہارے اندر شرم دی اندر ہو تو آج یہ تمہاری مسجدیں خالی نظر نہیں آ سکتی، بلکہ یہ پوری کی پوری مسجد بھری ہوئی نظر آتی۔ آپ لوگ کہہ دیتے ہو کہ مولانا فلاں تاریخ میں آئی ہے، اجتماع کرنے کے لیے آئی ہے، ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے دعوت کا کام کرنا، کلمہ کی دعوت دینا، نمازوں کی دعوت دینا، دین کی دعوت دینا، قرآن کی دعوت دینا، یہ اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے۔ کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ یہ واقعات میں نے اس لیے بیان کیے تاکہ تمہارا جو دل کا ضمیر ہے وہ زندہ ہو جائے اور صحیح معنوں میں اوریجنل مومن محبت کا تقاضا تمہارے اندر آ جائے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن حدیث کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ محبت رسول کے تقاضا کیا ہے؟ محبت رسول کیا ہے؟ کس کو محبت کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ محمد الرسول اللہ کے جو غلام تھے، آپ کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو صحبت میں رہنے والے آپ کے جو تلامذہ تھے، کہ ان کو آپ سے کتنی محبت تھی۔ حدیث میں آتا ہے عروہ بن مسعود نبی کے پاس تشریف لے گئے۔ عروہ بن مسعود بیان کرتا ہے کہ جب میں نبی کے پاس گیا، نبی کے غلاموں کے پاس گیا، تو عروہ بن مسعود نے کیا دیکھا؟ جو دیکھا وہ اپنے قبیلے میں جا کے بتایا، وہ اپنے ساتھیوں میں جا کے بتایا۔ عروہ بن مسعود کہنے لگا کہ ساتھیوں، میں نے دنیا کے کناروں کا سفر کیا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے روم کا بادشاہ بھی دیکھا، میں نے ایران کا بادشاہ بھی دیکھا، میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو
کو بھی دیکھا۔ او مکہ والوں، او میرے ساتھیوں، میں نے آج تک اتنی تعظیم، اتنی خدمت کسی بادشاہ کی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی جتنی تعظیم محمد الرسول اللہ کے غلام اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ جب محمد الرسول اللہ نے اپنی آواز کو شروع کیا تو صحابہ کرام خاموشی اختیار کر لیتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ جب وضو خانے پر وضو کر رہے تھے تو آپ کے وضو کے بچے ہوئے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، وہ آپس میں جپٹ رہے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کے منہ سے جو بلغم، جو توک نکلتا تھا اسے صحابہ کرام اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ یعنی وہی لوگ اوریجنل مومن ہیں، اوریجنل ایمان والے ہیں کہ جن کے اندر یہ ہو کہ ہم اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ، اپنے قربے سے بھی زیادہ، اپنے قبائل سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، تب تو ایمان مکمل ہے۔ اگر تمہارے اندر اپنی جان سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں ہے پھر تمہارا ایمان نامکمل ہے، تمہارا ایمان نامکمل ہے۔ اس کو کہتے ہیں محبت رسول۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رسول کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رسول کے فرمان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آؤ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، بڑا لمبا واقعہ ہے، شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ 1.5 گھنٹہ کم سے کم اس واقعے کو بیان کرنے میں لگ جائیں گے، محبت کے تقاضے کے تعلق سے کہ صحابہ نے کس طرح سے اپنے رسول سے محبت کی، کس طرح سے اپنے رسول سے پیار کیا۔ آؤ اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بچپن میں اپنی ماں سے بچھڑ گیا، اپنے ابا سے بچھڑ گیا، اس کو حکم بن حزام نے خرید لیا۔ حکم بن حزام نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دے دیا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا، اتنا باپ کا سا حق ادا کیا، پورے مکے کے اندر، پورے عرب کے اندر لوگ زید کو زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگے۔ زید بن حارثہ کے جب ماں باپ کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا تو آمنہ کے در یتیم کے پاس ہے، پورا پریوار محمد الرسول اللہ کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے تو یوں کہا تھا کہ قالوا یا محمد، اے محمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں، اے محمد ہم اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں۔ نبی نے فرمایا او لوگو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میری طرف سے اجازت ہے، یہ تمہارا بیٹا زید بیٹا ہے، اگر تمہارا بیٹا زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ ابا نے کہا میرے بیٹے محمد نے اجازت دے دی ہے، چلو اپنے گھر چلتے ہیں، اپنی امی کے ساتھ چلو، اپنے بھائی کے ساتھ چلو۔ زید بن حارثہ نے عرض کیا کہ میرے ابا، میں
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अखलाक का वो नमूना पाया है, किरदार का ऐसा नमूना पाया है, ऐसी सीरत मैंने देखी, ऐसी सूरत मैंने देखी। ओ मेरे अब्बा, तुम क्या, मैं अपने नबी के लिए सारी खुदाई छोड़ सकता हूं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी नहीं छोड़ सकता। यह जज्बाए मराना काबिले तसरीह है। बाप क्या सारी खुदाई पर उन्हें तरजीह है। ऐसी मोहब्बत थी ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने नबी से, अपने पैगंबर से, अपने रसूल से, जो अपने बाप से भी ज्यादा, अपनी माई से भी ज्यादा, अपने भाई से भी ज्यादा, अपने परिवार से भी ज्यादा, अपने वतन से भी ज्यादा, अपनी बस्ती से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। हमारा नबी अब हमारे सामने नहीं है, लेकिन नबी का फरमान, नबी की शरीयत, नबी की हदीस हमारे सामने मौजूद है। अगर हमने नबी के फरमान को, हमने नबी की सुन्नत को, हमने नबी की हदीस को सीने से लगाया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो मोहब्बत का तकाजा है वो पूरा अदा हो जाएगा। दूसरा वाकया पता है, हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है? लियाकत भाई बताएगा। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनीन की माँ है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। और ये किसकी बेटी है? अबू सुफियान की बेटी। अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाया, अभी दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। अबू सुफियान को अपनी बेटी उम्मे हबीबा की याद आई तो अपनी बेटी उम्मे हबीबा से मिलने के लिए गए। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे का दरवाजा खटखटाया। फरमाया खांसी है, तबीयत है, पानी से नहीं है, 8-10 दिन से खांसी का मौसम चल रहा है भाई, अल्लाह हम अमल की तौफीक अता फरमाए। आपने याद किया इसलिए हम चले आए, हम सोच रहे थे हमें आराम मिल जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे, फिर भी बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो अंदर से आवाज आई, कौन है? बाहर से आवाज जाती है, ओ मेरी लख्ते जिगर उम्मे हबीबा, तेरा अब्बा अबू सुफियान है। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फौरन दरवाजा खोला। अबू सुफियान जब अंदर दाखिल हुए, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बिस्तर की तरफ लपकी, बिस्तर को उठाया, बिस्तर को ताक किया। अबू सुफियान ने सवाल किया, ओ मेरी लख्ते जिगर, ओ मेरी नूरे नजर, ओ मेरी प्यारी बेटी उम्मे हबीबा, मुझे ये बताओ, आपने ये बिस्तरा अलग हटा दिया है, क्या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं? उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने काफिर बाप से कहती है, ए मेरे अब्बा, अंत नजिसुन, तू नजिस है, तू नापाक है, तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के लायक नहीं है। अंदाजा लगाओ, एक बेटी को अपने नबी के बिस्तरे से इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है कि अपने बाप को भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बिस्तर पर बिठाना नापसंद करती है। कितना प्यार था, अपनी अब्बा को नबी के बिस्तर पर भी बिठाना नापसंद, इसलिए कह दिया कि अंत नजिसुन, तू नापाक है, तू मुशरिक है, तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बिस्तर पर नहीं बैठ सकता और ये बिस्तर तेरे लायक नहीं है। कितनी मोहब्बत थी हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो अपने बाप से भी ज्यादा अल्लाह के रसूल के बिस्तर से मोहब्बत कर रही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे बुजुर्गों, मोहब्बत रसूल के वाक़ियात की शुरुआत तो अब हुई है। कहीं अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत है, कहीं हजरत उसामा बिन ज़ैद की मोहब्बत है,
کہیں ان انصاریہ مائی کی محبت ہے میدان محد میں، کہیں معاذ اور معوذ کی محبت ہے۔ یہ ایسا واقعہ تھا کہ رونگٹے کھڑا کر دینے والا، لیکن میرے بھائیوں میرا ٹائم تمہیدی کلمات میں اور شروعات کی جو میری تقریر ہوئی تھی اس میں چلا گیا تھا، اس کو بتانا بھی میری ذمہ داری تھی، کیونکہ اگر ہمارا دل کا ضمیر مردہ رہا تو چاہے بڑی بڑی تقریریں آپ لوگ کر لیجئے، سن لیجئے، آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ اگر آپ کے دل کا ضمیر آج زندہ ہے تو انشاءاللہ ایک معمولی سی حدیث بھی آپ کو سیدھے راستے پر لا کر کے کھڑا کر سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے ساتھیوں، جو اسامہ بن زید کا جو واقعہ تھا وہ مختصر ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے، میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اس سے اتنی محبت کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ ہے، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ پہ تھے، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ بھی جنگ پر تھا۔ جب مال غنیمت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کر رہے تھے تو آپ نے اسامہ بن زید کو، زید کے بیٹے اسامہ کو زیادہ مال دیا، اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے کم دیا۔ تو عبداللہ نے کہا کہ میرے ابا اسامہ بھی جنگ میں شامل تھا، میں بھی جنگ میں شامل تھا، آپ نے اسامہ کے لیے زیادہ مال دیا ہے، مجھے آپ نے کم دیا ہے۔ عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا ادھر آ عبداللہ، بیٹھ جا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او عبداللہ تجھے معلوم ہے اسامہ کا والد، اسامہ کا ابا زید بن حارثہ محمد الرسول اللہ کو کتنا محبوب تھا، کتنا پیارا تھا، کتنا اچھا لگتا تھا۔ او عبداللہ، جس کا باپ سے اللہ کے رسول محبت کرے، کیا میں اس کے بیٹے اسامہ سے محبت نہ کروں؟ عمر ابن الخطاب نے فرمایا اس لیے میں نے اسامہ کو ترجیح دی ہے کہ وہ زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ ہے، اللہ کے رسول اس زید سے محبت کرتے تھے، تو اس لیے بھی میں کہیں وہ زید کے بیٹے اسامہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہی وہ اسامہ تھا جب اس عورت نے چوری کی تھی اور یہ طرفداری میں آیا، سفارش کرنے کے لیے آیا محمد الرسول اللہ کی عدالت میں، تو نبی نے فرمایا او اسامہ تیری اتنی جرأت، او اسامہ تیری اتنی ہمت، قال یا اسامۃ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تیری اتنی جرأت کہ تم محمد الرسول اللہ کی عدالت میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور اسامہ کان کھول کر کے سن لے، یہ تو فلاح قبیلے کی لڑکی فاطمہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے دنیا کی کوئی طاقت محمد الرسول اللہ کے ہاتھ کو اپنی بیٹی کے ہاتھ کو کاٹنے سے نہیں بچا سکتا۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے جہاں پر عدل و انصاف ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جو اس بستی میں بے نمازی ہیں یا اللہ ان سب کو تو نمازی بنا دے، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز کا پابند بنا دے، یا اللہ ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے، یا اللہ ہماری اولاد کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا القوم الكافرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔